عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاءاللہ استاد محترم نے قرآن مجید کے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ انتہائی بہترین گفتگو فرما دی ہے۔ ضرورت تو نہیں ہے اس کے بعد کچھ مزید بات کرنے کی، صرف حکم دیا ہے تو میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی اصلاح کا آغاز دل اور دماغ کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہو گیا، درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، انسان کا ذہن درست ہو گیا، آلودگیوں سے پاک اور صاف ہو گیا، تو یوں سمجھیے کہ اصلاح کی پہلی سیڑھی پر انسان چڑھ گیا ہے۔ جب تک انسان کا دل و دماغ صاف ستھرا نہیں ہے، کبھی انسان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، جو مرضی کرتا رہے وہ، کیونکہ اندر سے ہی گندا ہے وہ، دماغ میں اس نے فطور بھرے ہوئے ہیں اور دل کے اندر عجیب عجیب اس نے امیدیں اور کیا سے کیا خیالات بھرے ہوئے ہیں، اندر شرک بھرا ہوا ہے، شرک کی بیماریاں اور گندگیاں ہیں، اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا اجلے کپڑے پہنے، سجدے کرے، پگڑی ہو، سب کچھ ہو، کوئی نہیں ہے، کیونکہ اندر اس کے گند ہے۔ اصلاح تب ہوتی ہے جب انسان اندر سے روشن ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ھذا بصائر من ربکم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ بصیرت کی چیز ہے، روشنی کی چیز ہے۔ یہ قرآن انسان کے دل کو بھی روشن کرتا ہے، دماغ کو بھی روشن کرتا ہے، اور انسان کی آنکھوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ انسان کی اصلاح ہی تب ہوتی ہے جب انسان قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ روشن ہو گیا، انسان کی آنکھوں میں روشنی آئی، انسان کو حقیقی راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کو صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ جسے نظر ہی نہیں آ رہا، اسے کیا پتا بلندی کہاں ہے، پستی کہاں ہے، موڑ کہاں ہے، سیدھا راستہ کہاں ہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا۔ روشنی سے پتہ لگے گا۔ جب روشنی آتی ہے پھر سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر دروازہ ہے، بائیں جانا ہے، دائیں جانا ہے، ساری چیزیں۔ تو پتہ لگنے کے بعد اب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو تب جا کے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ادھر بیٹھے اسے نظر آ رہی ہے فلاں بلڈنگ، دکان ادھر ہے، مارکیٹ اس طرف ہے، صرف دیکھ رہا ہے دور سے۔ جب تک اس راستے پر چلے گا نہیں تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن جو راستہ دکھائے اس راستے پر چل جائیں تو انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا بصائر من ربکم وہدی، یہ قرآن روشنی بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی ہے، یہ راستہ دکھلاتا بھی ہے اور راستے پر چلاتا بھی ہے۔ جب انسان اندر سے معطر ہو گیا، مزین ہو گیا، روشن ہو گیا، راستہ نظر آنا شروع ہو گیا اور راستے پر چلنا بھی شروع ہو گیا، فرمایا وَرَحْمَةٌ، پھر اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی رحمت کا یہ مستحق بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جس رحمت کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نہ دنیا ہماری نہ آخرت ہماری۔ ابھی استاد جی فرما رہے تھے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ اس قرآن مجید سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، لیکن بنتی کب ہے؟ جب قرآن والے راستے پر انسان چلتا ہے، اس ہدایت کو اپناتا ہے۔ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، یہ چیزیں ملتی انہی کو ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔
ایمان کے بغیر قرآن پر کتنی بھی ریسرچ کر لی جائے اور اس سے نکتے اور موتی نکال لیے جائیں، جب تک ایمان کی دولت نہیں ہے اس وقت تک کوئی چیز بھی کارآمد نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو جو مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتلائے، جن کے الفاظ آپ نے حافظ انیق صاحب سے سنے، اور جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں اکثر جو ہے استاد جی کا درس سننے والے ہیں، معنی اور مفہوم جو ہے سیکھنے والے ہیں، تو ان الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ جب ان معانی کو ہم اپنائیں گے، اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر متوجہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے ظاہر اور باطن کی روشنی کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے۔ خاص طور پر یہ جو دور، یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان میں تو اللہ کی رحمت کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ فتنوں کا زمانہ، مصیبت کا، پریشانی کا زمانہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فتنوں کا ذکر کیا۔ استاد جی سے ہی ہم نے یہ روایت پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے عنقریب۔ پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ان فتنوں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے نکل سکتے۔ پھر وہ لمبی روایت ہے، آپ نے کتاب کی فضیلتیں بیان کی۔ تو اس زمانے میں اللہ کی کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے کے اندر بھی، ان حالات کے اندر بھی قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، قرآن مجید کے ساتھ چمٹے، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھا۔ انشاءاللہ ہم جتنا اس قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اللہ اس فتنے کو اور اس وبا کو ختم فرمائیں گے، اس مصیبت کو ختم فرمائیں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی نجات دیں گے اور آخرت کے اندر بھی نجات نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔